أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 482 ہے، 482، اور سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 61، 62، 63، 61، 62، 63۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد، حالانکہ تحقیق، دخلوا، وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ، قد خرجوا، یقیناً نکل گئے، بہی، اسی کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو، کہ کانوا یکتمون، وہ چھپاتے تھے، وترى، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، یسارعون، وہ جلدی مچاتے ہیں، فی الاثم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے حرام کھانے میں، لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما كانوا يعملون، جو کچھ کہ وہ عمل کرتے تھے، لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، روکتے انہیں، الربانیون، رب والے، اللہ والے، والاحبار، اور علماء، عن قولہم، ان کے بات کہنے سے، الاثم، گناہ کی، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس، البتہ برا ہے، وہ، ما، وہ جو کچھ کہ کانوا یصنعون، وہ کرتے تھے۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یوں ہے، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کفر کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کے کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کے کو لے کر یہ باہر نکلے ہیں۔ دوسری بات، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ تیسری بات، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی بات، سچ تو یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ نہایت بری حرکتیں ہیں،
5ویں بات، ان کے علماء اور مشائخ ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ 6ویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ مدنی دور میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف یہود تھے، دوسری طرف نصارہ تھے، تیسری طرف کافر تھے، چوتھی طرف منافقین تھے، اور ان سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی۔ ان میں جو منافقوں کی جماعت تھی، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، اپنے نماز سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے وغیرہ وغیرہ ظاہری اعمال سے ایسے ظاہر کرتے تھے کہ واقعی یہ مسلمان۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ کفر کو لیے ہوئے جیتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، ان کی زبانیں اسلام کی باتیں کرتی تھی، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں مسلمانوں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ سنو، حقیقت یہ ہے کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، ان کی حالت یہ کہ جب یہ تمہاری مجلس میں آئے تھے تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان کے دل میں کفر تھا۔ تمہاری مجلس میں بیٹھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کی کوئی کیفیت نہیں بدلی، یہ اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ بما کانوا یکتمون، یہ لوگ جو کچھ کے چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اس کا علم ہے۔ اور وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ان منافقوں میں، ان یہودیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کی طرف لپکتے ہیں، سرکشی، ظلم، عدوان کی طرف آگے لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی رشوت کھاتے ہیں، کبھی سود کھاتے ہیں، کبھی دھوکہ دے کر کھاتے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو کچھ کی حرکت کر رہے ہیں یہ بہت بری حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کا پول کھول دیا ہے یہاں پر کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ منافق یہ نہ مجلس میں آتے وقت مسلمان تھے، نہ مجلس میں بیٹھنے کی حالت میں مسلمان تھے، اور نہ ہی مجلس سے جب باہر اٹھ کر گئے جب مسلمان تھے، ان کے دلوں کے اندر کفر بسا ہوا ہے۔ یہ جب مسلمانوں کی مجلس میں داخل ہوتے تو کفر ہی کی حالت میں داخل ہوئے تھے، اور جب اس مجلس سے نکل کر باہر گئے تو کفر ہی کے ساتھ یہ لوگ باہر نکلے۔ ان کے دل میں کبھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں، صرف زبانی جماخت ہے، ان کے دل میں کفر ہی کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کے کفر کا پورا علم ہے۔ اگر یہ منافق مومن و مسلمان ہوتے تو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے، ان کے قدم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جانب چلتے، ان کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہوتے۔ لیکن حقیقت ان منافقوں کی یہ ہے کہ ان منافقوں میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ گناہوں کے کرنے میں جلدی مچاتے ہیں، سرکشی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، ظلم و زیادتی ان کا فن ہے، سودی لین دین اور رشوت کے بازار میں یہ بڑے فنکار اور ماہر ہیں۔ ان کا دل و دماغ سودی کاروبار میں چلتا ہے، رشوت لینے میں ان کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ، یہ منافقین جو کچھ کے کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ جب گناہ، سرکشی اور حرام خوری تورات اور انجیل کی ہدایت کے مطابق حرام تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کے کر رہے ہیں وہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے سراسر خلاف، اور آسمانی کتابیں ان کے اعمال کی مذمت کرتی ہیں، تو پھر ان یہود و نصارہ کے جو درویش تھے، ان یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، ان کے جو مشائخین تھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی عوام کو روکتے، منع کرتے، اس برائی سے، ظلم سے منع کرتے، گناہوں سے منع کرتے، حرام خوری سے منع کرتے، مگر انہوں نے منع نہیں کیا تو اس جرم میں یہ بھی برابر کے شریک ہیں ان کے وہ اللہ والے جو مشائخ کہلاتے تھے، ان کے علماء یہودیوں کے، یہ برابر کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس جرم سے نہیں روکا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر امت کے مشائخین کی اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو گناہوں سے بچائیں، حرام خوری سے منع کریں، اور اگر یہ مشائخ اور علماء لوگوں کو گناہوں سے روکیں اور حرام خوری سے روکیں تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کو برا نہ سمجھیں، ان پر ملامت نہ کریں،
ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی ہدایات کی جانب توجہ دیں اور ان کاموں سے رکیں جن سے وہ علماء اور مشائخ روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله